بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تنظیم علی اور میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی۔ اب ہم کہاں پر آ گئے ہیں؟ یورپی یونین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق پر پیش رفت نہ ہوئی تو جی ایس پی پلس مراحت خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ اسلام آباد پاکستان میں یورپی یونین کے نئے سفیر نے کہا ہے کہ انسانی حقوق پر پیش رفت نہ ہوئی تو جی ایس پی پلس مراحت خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ جیو نیوز کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے کالعدم ٹی ٹی پی سے متعلق تحفظات جائز ہیں، افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، یہ مطالبہ درست ہے۔ ترکی کی ثالثی سے پاکستان افغانستان بات چیت جاری رکھی جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جبری گمشدگیاں جی ایس پی پلس مانیٹرنگ میں سر فہرست مسئلہ ہوں گی۔ پاکستان میں بڑھتے توہین مذہب کیسز تشویشناک ہیں، جھوٹے مقدمات اور بلاسفیمی بزنس کا خاتمہ ضروری ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار اور میڈیا سپیس میں کمی ظاہر ہو رہی ہے، انسانی حقوق پر پیش رفت نہ ہوئی تو جی ایس پی پلس مراحت خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان اور حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی موجودہ حکومت کو ایز سچ ان کو کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، تسلیم کرتے ہیں، مگر اصلاحات ضروری ہیں۔ آئینی ترمیم پاکستان کا داخلی معاملہ ہے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں کا اختیار ہے، سیاسی تنوع اور عدلیہ کی آزادی بنیادی اصول ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین نے 2022 کے سیلاب کے بعد تقریباً 1 ارب یورو امداد فراہم کی۔ کلائمیٹ چینج پر تعاون آئندہ بھی اولین ترجیح رہے گا۔ پھر عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا عمران خان کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں کا اختیار ہے۔ پاکستان میں یورپی یونین کے نئے سفیر نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں کا اختیار ہے۔ یورپی یونین کے سفیر نے کہا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، یہ مطالبہ درست ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کے دوحہ کے وعدوں پر رائے کے لیے معلومات درکار ہیں۔ ترکی کے ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت جاری رکھی جائے۔ کالعدم ٹی ٹی پی سے متعلق پاکستان کے تحفظات جائز ہیں۔ آئینی ترمیم پاکستان کا داخلی معاملہ ہے، جبکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں کا اختیار ہے۔ تو ایک بات تو طے ہے، اگر پاکستان کے دیکھیں جو آبزرور مشن جو ہے، یورپی یونین نے ایک مختصر سا آبزرور مشن بھیجا تھا، 3 اراکین پر مشتمل تھا۔ انہوں نے میڈیا کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی، الیکشن کے پروسیس کو بھی دیکھا، انٹرنیشنل رپورٹس، یہاں پر سفارت خانے، سب کو معلوم ہے پاکستان میں الیکشن کیسا ہوا۔ تو پاکستان میں ڈیموکریسی کیسی ہے، کتنی ہے، فریجائل ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، یہ یورپی یونین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ساری کہانیاں جو ہیں، جب کسی کی آرم ٹویسٹنگ کرنی ہوتی ہے، جس دن انہوں نے آرم ٹویسٹنگ کرنی ہوں گی، جس دن موجودہ حکومت کوئی ایسی پالیسی جو یورپی بابوؤں کو پسند نہیں آئے گی، یا امریکہ نے پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ کروانی ہوگی، اس دن یہ یورپی یونین سے پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے اوپر ضرور ایک بہت بڑا مسئلہ کر سکتے ہیں۔ فی الوقت اس کا کوئی امکان نہیں ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم یہ مان لیں کہ جناب یورپی یونین، دیکھیں لائٹ بھی چلی گئی، لیکن اتنی لائٹ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو میں ذرا تھوڑا سا لائٹ کا سپین جو ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہوں، لیٹس جیسے یہاں پہ۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم یہ مان لیں، اس بات کو درست تصور کر لیں کہ یورپی یونین جو ہے وہ آپ کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس بحال رکھے گی، تو کیا پاکستان کی معیشت بہترین طریقے سے چل رہی ہے؟ یہ ڈان اخبار، پاکستان کا سب سے بڑا اخبار، شہباز رانا صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز رانا جناب کوئی بہت زیادہ سخت رپورٹنگ کرتا ہے، آپ کو جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، تو آپ ایسا کریں، آپ کسی بھی اور معیشت کو کور کرنے والے رپورٹر، اس کی آپ رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں۔ فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ یہ بتاتے ہیں، کراچی سے یہ رپورٹ ہوا، ڈسپائٹ ویریس گورنمنٹ لیڈ انیشیٹوز، باوجود اس کے کہ حکومت نے بہت سے انیشیٹوز لیے ہیں، جو انفلو ہے فورن انویسٹمنٹ کا has remained disappointing so far this fiscal year۔ پہلی سماہی گزر چکی اور پاکستان میں جو فورن انویسٹمنٹ، بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے، وہ بہت ہی مایوس کن ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ڈیٹا جاری کیا ہے، اس کے مطابق فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی 26% اس میں گراوٹ ہوئی ہے، 26% گر گئی ہے، اس سال سے نہیں جس سال پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ابھی پچھلے سال سے، یعنی شہباز شریف سے مقابلہ ہوا تو شہباز شریف سے ہار گئے۔ یہ ہے لب لباب اس کا، کہ اپنی ہی پرفارمنس کو آؤٹ کمپیٹ نہیں کر سکے۔ جولائی سے اکتوبر کے درمیان پاکستان کو ٹوٹل 747 ملین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں ملا ہے، اس کمپیریزن میں $1.1 ارب سیم پیریڈ پریویس فسکل ایئر میں
ملا تھا اور جو کمی واقع ہوئی ہے وہ $263 ملین کی ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کچھ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ کچھ ایکسپرٹس ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو ڈپارچر ہے بہت ساری جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا پاکستان کو چھوڑ کے جانا، اس کی وجہ جس قسم کی انسرٹینٹی اس وقت موجود ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان یا انڈیا کے ساتھ ممکنہ طور پر ایک جنگ چھڑنے کی صورت میں جو کی انسرٹینٹی ہے، وہ ایک آئیڈیل سچویشن نہیں ہے کہ کوئی بھی دنیا کا ملک یا کمپنیاں انٹرسٹڈ ہوں گی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. پھر انہوں نے کہا، اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو ہر صورت میں اس صورتحال کا حل نکالنا ہوگا. جو ہارڈ ہٹنگ سٹیٹمنٹ روزانہ کی بنیاد پہ یا انڈیا کے حوالے سے یا افغانستان کے حوالے سے آتی ہے تو باہر اس سے میسج یہ جاتا ہے کہ آج جنگ ہونے والی ہے یا کل جنگ ہونے والی ہے. تو جب جنگ کے سائے منڈلا رہے ہوں تو آپ ایک وار اکانومی تو چلا سکتے ہیں، آپ کچھ اور مطلب جو ڈے ٹو ڈے روٹین بزنس ایز یوزول ہے وہ جاری نہیں رہ سکتا. اٹ کین اونلی ڈسٹروائے ہوپ فار اینی فارن انویسٹمنٹ، کہ تباہ کر دیتی ہے کہ امید بھی نہیں باقی کہ آپ کے ہاں کوئی انویسٹمنٹ ہوگی. انفلوز جو چائنا سے ہیں، جو ابھی بھی جولائی سے اکتوبر کے درمیان جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق سب سے زیادہ ہیں، وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں آدھے رہ گئے. جو چائنا نے انویسٹمنٹ اس سال کی ہے ابھی تک اس $744 ملین میں سے $226 ملین اس میں سے چین کا ہے. لیکن آپ لاسٹ ایئر سے اگر کمپیریزن کریں تو لاسٹ ایئر $544 ملین پہلی سمائی میں انہوں نے انویسٹ کیا تھا. پھر ایک اور سگنیفیکنٹ انفلو جو ہے وہ ہانگ کانگ سے آیا ہے جس میں $120 ملین انویسٹ کیا انہوں نے، لیکن گزشتہ سال $165 ملین تھا اسی عرصے کے دوران. پھر برطانیہ متحدہ عرب امارات، اس میں 61 اور 86 ملین وہاں سے انویسٹ کیا گیا ہے. اور امریکہ جس کا ہم دوستی کا دم بھر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم نے امن کا جو نوبل پیس پرائز ہے، نوبل پیس پرائز ہے وہ بھی ہم نے دینا ہے. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس تاریخ میں شہباز شریف چترال میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں نا انگلی ہلا ہلا کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تمہارا نام جو ہے وہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا اور میں تمہیں سلیوٹ کرتا ہوں اور فلاں کرتا ہوں. اس امریکہ نے پاکستان میں صرف اور صرف اس وقت کے دوران $8.4 ملین انویسٹ کیا. یعنی چین 226 جس کی شی جن پنگ کے لیے آپ کچھ نہیں کہتے، ڈونلڈ ٹرمپ جس کو آپ نے مائی باپ بنایا ہوا ہے، اس کے ملک سے $8.4 ملین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. 6.4 لاسٹ ایئر تھی، یعنی انہوں نے بڑھایا کتنا، $2 ملین اضافی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت کے دوران ہوئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ یقین دلایا تھا کہ ان کا ملک مائننگ سیکٹر میں، آف شور ڈرلنگ میں بہت زیادہ انویسٹ کرنے جا رہا ہے. لیکن یہ وہی ہے کہ کھایا نہ پیا گلاس توڑا باران نے. ایم او یوز کی ردی بیچ لیں، آپ کو پیسے کوئی تھوڑے بہت نہیں اچھے خاصے مل جائیں گے. جتنے ایم او یوز یہ کر چکے ہیں، جتنے ارب ڈالر کی سرمایہ کاری یہ گنوا چکے ہیں، اتنے ارب جو ہیں وہ سعودی عرب میں بھی نہیں ہیں. جتنے ارب یہ گنواتے ہیں نا کہ اتنے ارب ڈالر، اتنے ارب سعودی عرب میں نہیں ہیں جتنے ازراہ مذاق. آگے جو ہے وہ سیکٹر وائز انہوں نے کہا، جو سیکٹر وائز ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ہائیسٹ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ پاور، گیس، اس سے ریلیٹڈ سیکٹرز میں ہو رہی ہے جو $311 ملین ہے. لیکن جو انفلو ہے وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں $638 ملین میں اس میں جو ہے نا وہ کمی ہے. جو فائنانس اور انشورنس سیکٹر ہے اس نے اٹریکٹ کیا ہے $264 ملین، جس میں یعنی کہ 245 کے مقابلے میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے. جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ $118 ملین پر کھڑا ہوا پر آ چکا ہے. گزشتہ سال $137 ملین تھا اسی وقت کے دوران. اور اس ڈیٹا کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کے حکومت کے پاس کمانے کے کیا ذرائع ہوتے ہیں، پیسے کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس، یا فارن ریمیٹنسز آتی ہیں، یا آپ کی جو ہے وہ ایکسپورٹس ہیں، برآمدات ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے، یا آپ کے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. باقی تو یہاں پر گیون ایک معیشت کا سائیکل ہے نا. حکومت کے پاس
टैक्स करती है आप, लेकिन लोग भी टैक्स या लोगों की इनकम भी तभी जनरेट होगी ना जब ये तीन चीज़ें बूम कर रही होंगी। या तो पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानी कमाकर बैरूनी ज़र मुबादला यहाँ पर पाकिस्तान भेजें, या आप यहाँ पर कोई इतनी बड़ी प्रोडक्शन कर रहे हो, फैक्ट्रियाँ चला रहे हो, इंडस्ट्री चला रहे हो कि आप यहाँ से वो चीज़ें दुनिया भर में बेचें और वहाँ से पैसा आए। तीसरा तरीका यह कार ये है कि आपने इतना बेहतरीन पॉलिसीज़ रखी हुई हैं, आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ है, आपके यहाँ जनाब जमहूरियत है, आपके यहाँ जमहूरियत और नो जमहूरियत, लेकिन आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम है, सियासी लड़ाई नहीं चल रही है। डियाला जेल के बाहर किसी लीडर की बहनों के ऊपर वाटर कैनन के साथ ठंडा पानी नहीं फेंका जा रहा। एक रोज़ाना का तमाशा, सुहेल आफरीदी के खिलाफ बयान, इसकी मुलाकात होने देनी है, इसकी नहीं होने देनी, जज के मुतल्लिक ये बयान, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर तमाम की तमाम लेजिस्लेशन, एवरीथिंग इज़ अबाउट व्हाट कि इमरान खान का तोड़ कैसे निकाल लें। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ आप अंदाज़ा लगा लें कि मईशत की ये सूरत हाल है। और अगर ये जितना मर्जी उड़ान पाकिस्तान करते रहें, अपनी प्रायोरिटीज़ को ये तब्दील नहीं करते, क्रैश लैंडिंग आपकी सामने नज़र आ रही है। आप जहाँ लेकर जा रहे हैं, लोगों की जो सूरत हाल है आप जाकर किसान से पूछ लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1 महीने का जनाब वो हुआ था, चाव चढ़ा था, जुनून चढ़ा था, नून लीग के ऊपर, मईशत के ऊपर, सैलाब के ऊपर बोलना शुरू हुई। उनके मुंह में जो ठूंसना था किसी ने ठूंस दिया, वो चुप हो गए, हलक में आवाज़ जो है वो फंस गई, खामोश हो गई। अब तो उनको धमकियाँ दे रहे 28वीं तरमीम की। तो ये जितनी मर्जी खुशियाँ मना लें, जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है फाइनेंस एंड इकोनॉमी का, वो कोई अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया इस नकवी साहब आपके तज्जिए का। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।